ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ پہلے شخص نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان دونوں کو لے کر کھنڈر کے ایک طرف چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا دروازہ آ گیا۔ وہ تینوں اس دروازے سے باہر نکلے تو وہ کھنڈر سے باہر آ گئے۔ اب وہ ان دونوں کے آگے آگے تھا اور اس کا رخ شہر کی طرف تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اگرچہ وہ دونوں اس کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی تسلی کر لی تھی، لیکن ابھی وہ اس پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ہر قسم کے خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری لائٹ سیریز، جس میں قتیبہ بن مسلم کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ شہر کے دروازے بند تھے، اس لیے انہیں فصیل پھلانگ کر شہر میں داخل ہونا پڑا۔ ان دونوں کی رہنمائی کرنے والے شخص کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ شہر کے گوشے گوشے سے واقف ہو، کیونکہ جس جگہ سے انہوں نے فصیل پھلانگی تھی وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فصیل کے اس طرف پہرے کا انتظام نہ ہو۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ گلیاں عبور کرتے ایک مکان کے سامنے جا رکے۔ ان کے رہنما نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ کیوں دوستو، کہو کیسا رہا؟ دروازہ کھولنے والے نے عجیب سے انداز میں ان دونوں سے سوال کیا۔ اب وہ دروازہ بند کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پہلے شخص نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے لہجے کی چبھن بھانپ گیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے پاس آنا تمہیں کیسا لگا؟ دروازہ کھولنے والے نے دوبارہ کہا۔ ہاں، واقعی تم لوگوں کا انداز دلچسپ ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمیں خطرے میں دیکھ کر ہماری مدد کو اس طرح پہنچ جاؤ گے۔ دوسرے شخص نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ باتیں کرتے کرتے ایک خوبصورت اور عمدہ طریقے سے سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا خطرہ تھا؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا۔ کسی نے ہمیں خیموں کو آگ لگاتے دیکھ لیا ہوگا، پہلے شخص نے جواب دیا۔ جانتے ہو تمہیں خیموں کو آگ لگاتے کس نے دیکھا تھا؟ دروازہ کھولنے والے شخص نے سوال کیا۔ اس کے انداز میں حد درجے کی پر اسراریت تھی۔ قتیبہ کے کسی جاسوس نے دیکھ لیا ہوگا، پہلے شخص نے جواب دیا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو۔ بالکل صحیح کہا تم نے، اس شخص نے کہا جو انہیں لے کر آیا تھا۔ تمہیں یہ حرکت کرتے وقت واقعی قتیبہ بن مسلم کے جاسوسوں نے دیکھا تھا اور اب تم ان جاسوسوں کے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ بات سن کر ان دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تمہیں ابھی مزید حیرت کا سامنا کرنا ہے دوستو، اسی شخص نے دوبارہ کہا۔ وہ حدید تھا۔ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم صرف کام کی بات کریں گے۔ حدید کے لہجے میں دوستانہ پن تھا۔ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص بولا۔ کچھ بھی نہیں، صرف چند باتوں کی تصدیق اور کچھ معلومات، حدید نے کہا۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہاری زندگی کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ یاد رکھو کہ اگر جھوٹ بولو گے تو تمہاری لاشیں یہاں سے غائب کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ وقت چاہیے، ہمیں سوچنے دو ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہی شخص بولا۔ وہ حدید کے لہجے سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ حدید نے جو کہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ ہم تمہیں صرف آج کی رات مہلت دے سکتے ہیں، حدید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اپنے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات بہرحال تم سے زیادہ ہے، اس لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں کمرے سے باہر آ گئے اور کمرے کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حدید اور اس کے ساتھیوں سے تعاون کرنا ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان کے رہائی کے مواقع باقی تھے۔ اس کے علاوہ وہ حدید کے بات کرنے کے انداز سے بھی متاثر تھے، کیونکہ وہ جس اعتماد سے بول رہا تھا اس سے واقعی یہ لگتا تھا کہ ان کے اپنے گروہ کے بارے میں حدید کی معلومات ان دونوں سے زیادہ ہے۔ یہ بات بھی ان کے سامنے تھی کہ جس انداز سے حدید اور اس کے ساتھیوں نے انہیں اغوا کیا تھا اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تمام رات ان باتوں پر غور کرتے رہے اور صبح جب حدید اور اس کے ساتھی کمرے میں آئے تو وہ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہر طرح سے تیار تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کے بچنے کی صرف ایک ہی امید ہے کہ وہ حدید اور اس کے ساتھیوں سے مکمل تعاون کریں، اور وہ اس کے لیے تیار تھے۔ کہو دوستو، حدید نے بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم کسی نتیجے پر پہنچے ہو یا نہیں؟ ہاں دوست، ان میں سے ایک شخص بولا، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جہاں تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی وہاں سے آگے کے حالات دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ جس انداز سے وہ دونوں تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اس سے حدید کو شک گزرا تھا کہ وہ دونوں انہیں دھوکہ ضرور دیں گے، اس لیے وہ ان سے اپنی ضرورت کی معلومات لینے سے پہلے انہیں خوف زدہ کرنا چاہتا تھا۔ تم سناؤ یوسف، کیا تم ہم سے تعاون کرو گے؟
حدید نے اچانک ان میں سے ایک کو مخاطب کیا۔ حدید کے منہ سے اپنا یوسف سن کر وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس شخص نے جسے حدید نے یوسف کہہ کر مخاطب کیا تھا حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات میں پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ تمہارے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات تم سے زیادہ ہے، حدید نے کہا۔ ابھی تو میں نے تمہارا نام بتایا ہے، میں تو تم دونوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر حدید خاموش ہو گیا۔ دراصل وہ یوسف اور اس کے ساتھی کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کام کی بات پہلے کر لیں؟ یوسف اور اس کا ساتھی جو پہلے ہی حدید اور اس کے گروہ سے متاثر تھے، ان لوگوں سے مکمل طور پر تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حدید اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ثابت ہوگا، لیکن حدید نے جس انداز میں یوسف اور اس کے ساتھی پر نفسیاتی حملے کیے، اس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ سب کچھ حدید اور اس کے ساتھیوں کو بتا دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حدید نے ان لوگوں پر نفسیاتی حملہ بڑی کامیابی سے کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ان دونوں کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام یوسف ہے، اسے یہ نام بھی اتفاقاً ہی پتہ چلا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب وہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ لا رہا تھا، اس وقت حدید متواتر ان کی گفتگو سنتا آ رہا تھا۔ اگرچہ حدید ان دونوں سے خاصا آگے چلا جا رہا تھا اور ان دونوں کا خیال تھا کہ ان کی آوازیں اس تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی، لیکن ان کا خیال غلط تھا۔ حدید نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی۔ یہی تو قتیبہ کے جاسوسوں کا کمال تھا کہ وہ ہوا کے ساتھ اڑنے والی سرگوشیوں کو بھی سن لیتے تھے۔ حدید نے یوسف اور اس کے ساتھی پر نفسیاتی حملہ تو کر دیا تھا، لیکن اس نے ایک طرح سے ہوا میں تیر چلایا تھا، مگر یہ تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ اس کے نتیجے میں یوسف اور اس کے ساتھی نے، جس کا نام ہشام تھا، تمام ضروری معلومات حدید اور طلحہ کو دے دیں۔ حدید اور اس کے ساتھیوں نے یہ معلومات یوسف اور ہشام سے لے تو لی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے ان پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ان معلومات کی تصدیق ضروری تھی، اور یہ کام حدید نے طلحہ کے ذمے لگایا۔ ان تمام معلومات کی تصدیق کرنا طلحہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ان لوگوں کا اپنا انتظام تھا۔ شام سے پہلے طلحہ ان تمام معلومات کی تصدیق کر چکا تھا۔ یہ تمام معلومات درست تھی۔ یوسف اور ہشام نے انہیں ذرہ بھر دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ شاید حدید کی باتوں کا اثر تھا۔ ان معلومات کی تصدیق کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ان تمام معلومات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ان تینوں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ یہ منصوبہ انہوں نے اسی رات ترتیب دے لیا تھا، لیکن اس پر عمل چند دن بعد کرنا تھا۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق حدید کو بلخ والوں کے قاصد کے روپ میں برمک کے متعلق لوگوں تک پہنچنا تھا۔ ایسا کرنا اگرچہ خطرناک تھا، لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ حدید کس طرح ان لوگوں تک پہنچا تھا۔ وہاں اس نے پہلے رومال کے ذریعے اپنی شناخت کروائی تھی، اور پھر وہ برمک کے آدمیوں کو بغیر کسی شک میں ڈالے واپس بھی آ گیا تھا۔ برمک کے آدمیوں سے ہونے والی اس ملاقات میں اگرچہ حدید کو کوئی اہم معلومات تو نہیں ملی تھی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ باغیوں کے گروہ کے اہم افراد منظر عام پر آ گئے۔ اب حدید اور اس کے ساتھی بہت کچھ کر سکتے تھے۔ یہ بلخ کی ایک حویلی تھی۔ حویلی اتنی بڑی تھی کہ پورا محل لگتا تھا۔ اس کو باہر سے دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی بڑی حیثیت والا شخص رہتا ہوگا۔ اگرچہ یہ حویلی آبادی سے ایک طرف ہٹ کر تھی، لیکن خوبصورتی میں شہر کی کوئی دوسری عمارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ حویلی بلخ کی فوج کے سپہ سالار کی ملکیت تھی۔ اس کو بلخ کے اعلیٰ حکام کی نظر میں جو حیثیت حاصل تھی، اس حیثیت کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے یہ حویلی بنوائی تھی۔ اس دن اس حویلی میں سرشام ہی بہت گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی دعوت ہو۔ لوگ آ رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہما گہمی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے، لیکن سپہ سالار جس کا نام لبید تھا کچھ بے چین نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں موجود بے چینی سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر اس کی نظر جیسے ہی مزنی پر پڑی وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ مزنی بلخ کے امیر کا نام تھا۔ اس دعوت میں اس کی آمد سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں بہت اہم لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، اور یہ دعوت بھی کسی خاص مقصد کے لیے ہے۔ برمک ابھی تک نہیں آیا۔ لبید نے مزنی کے پاس پہنچ کر کہا،
چند دن پہلے لبید اور مزنی کو برمک کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ وہ بلخ آ رہا ہے۔ اگرچہ یہ پیغام اچانک تھا، لیکن لبید اور مزنی جانتے تھے کہ برمک اسی طرح اچانک بلخ آئے گا، کیونکہ ان کی بغاوت کی کامیابی کا انحصار اسی بات پر تھا کہ وہ لوگ اپنی مصروفیات کو خفیہ رکھیں۔ مقررہ دن لبید نے اپنی حویلی میں ایک دعوت کا انتظام کیا تھا، لیکن یہ دعوت کم اور جشن زیادہ تھا، اور اب وہ لوگ بے چینی سے برمک کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے آج آنے کا وعدہ تو کیا تھا، مزنی نے جواب دیا، میں بھی اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ جو ہی مزنی کی بات ختم ہوئی، ایک ملازم نے آ کر لبید کے کان میں بتایا کہ امیر نوبہار برمک آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لبید کا تنا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اور مزنی برمک کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ برمک کی آمد سے گویا محفل میں جان پڑ گئی تھی۔ اس روز کے مہمانوں میں برمک کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ قلعہ دار بھی اس محفل میں شامل تھا۔ مہمانوں کو حویلی کے ایک بڑے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ کمرے کے ایک طرف ایک مغنیہ دف کی تاب پر مخصوص انداز میں عربی گیت گا رہی تھی۔ ان گیتوں کا سلسلہ برمک کی آمد پر رک گیا تھا، لیکن جو ہی وہ مہمانوں کے درمیان بیٹھا، یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ لبید جو برمک کے ایک طرف بیٹھا تھا اس کی طرف جھکا اور آہستہ سے بولا، کہو پسند آیا ہمارا یہ رنگ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے مغنیہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر برمک بھی مسکرا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس رنگ کو کام کی بات کے بعد پرکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے آہستہ سے کہکا لگایا۔ اب ان کی گفتگو میں مزنی بھی شریک ہو چکا تھا۔ مزنی جو کہ برمک کے دوسری طرف بیٹھا تھا بولا، اے برمک، سنا ہے تیری بیوی بھی تیرے ساتھ آئی ہے؟ ہاں، برمک نے جواب دیا، اس وقت وہ زنان خانے میں ہے۔ اسے ساتھ لانے کا مقصد؟ مزنی نے کہا۔ دیکھ مزنی، تجھے معلوم ہے میں کوئی کام سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا۔ برمک نے آہستہ سے کہا، کل جب ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو اس وقت بھی تو ہمیں یہاں ہی آنا پڑے گا۔ میں اسے یہاں اس لیے لایا ہوں کہ اسے یہاں ہی چھوڑ جاؤں، اور جب ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں بھی یہاں آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے برمک کی آواز بہت آہستہ ہو گئی تھی۔ اس نے یہ بات تقریباً سرگوشی کے انداز میں کہی تھی، اسی لیے مزنی کو اپنا کان برمک کے منہ کے ساتھ لگانا پڑا تھا۔ وہ تینوں بظاہر تو محفل میں مکمل طور پر شریک نظر آ رہے تھے، لیکن وہ اس سے قطعی طور پر لا تعلق تھے۔ اس بات کو قلعہ دار نے محسوس کیا جو ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس نے اس بات کو محسوس تو کر لیا، لیکن اس کو اس وجہ سے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برمک لبید اور مزنی کا بڑا گہرا دوست تھا۔ لیکن برمک کی آج اچانک آمد اس کی سمجھ سے بالا تر تھی، لیکن اس نے اس پر زیادہ غور کرنا مناسب نہ سمجھا اور کچھ دیر بعد دوبارہ محفل کی گہما گہمی میں کھو گیا۔ باتیں کرتے کرتے لبید کی آنکھوں سے بے چینی صاف جھلکنے لگی۔ کچھ دیر تو اس نے اپنی حالت کو چھپائے رکھا، لیکن آخر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے برمک کو کہا، میں نے اپنے 2 آدمیوں کو خاص کام سے بھیجا تھا، لیکن دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تم نے کن کو بھیجا تھا؟ برمک نے سوال کیا۔ برمک نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ خاص کام کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خاص کام کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی بجائے اس نے صرف ان آدمیوں کے نام پوچھے تھے جنہیں لبید نے بھیجا تھا، اور جواب میں لبید نے ان 2 آدمیوں کے نام بتا دیے۔ فکر نہ کرو، وہ دونوں ہوشیار ہیں، آ جائیں گے، برمک نے کہا۔ کچھ دیر اور گزری تھی کہ ملازموں نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگایا جا چکا ہے، لہذا سب مہمانوں کو طعام گاہ تک لے جایا گیا۔ طعام گاہ کی طرف جاتے ہوئے لبید قلعہ دار کے ساتھ ہو گیا اور آہستہ سے بولا، کھانے کے بعد تھوڑا رکیے گا، کچھ دیر بعد یہاں ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے۔ جواب میں قلعہ دار نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ برمک کی آمد پر اس قسم کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں۔ کھانے کے بعد سب مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے اور محفل کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ آخر میں صرف چند لوگ وہاں موجود تھے جن کو ایک خاص کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ کمرہ آرائش سے نشست گاہ لگتا تھا۔ ان مہمانوں میں برمک، قلعہ دار اور فوج کے کچھ اعلیٰ افسران شامل تھے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ یہ وہی دونوں تھے جن کا ذکر لبید نے برمک سے کیا تھا۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے لبید کو بتایا کہ کام ہو گیا ہے۔ اس بات پر لبید کا تنا ہوا چہرہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے آنکھوں کے اشاروں سے ہی ان دونوں کو چلے جانے کو کہا۔
ان کے جاتے ہی دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ سب لوگ خاص طور پر قلعے دار صاحب حیران ہو گئے کہ آج اچانک یہ اجلاس کیوں بلوایا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد لبید نے وہاں موجود سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قلعے دار صاحب کے علاوہ سب مقصد سے آگاہ بھی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر قلعے دار خاصا حیران نظر آ رہا تھا۔ یہ بات واقعی عجیب تھی کہ کسی بات سے بلخ کے تمام اہم لوگ واقف ہوں لیکن قلعہ دار اس بات سے واقف نہ ہو۔ میں لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بجائے صرف ضروری باتیں کروں گا، لبید اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ قلعے دار صاحب کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم بلخ میں بغاوت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بغاوت کا لفظ سن کر قلعے دار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہم قلعے دار صاحب سے کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف ان کی حمایت چاہتے ہیں۔ لبید نے بات کو آگے بڑھایا، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو راز ہی رکھیں۔ اگر وہ ہماری حمایت کرتے ہیں تو اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، اگر وہ ہماری حمایت سے انکار کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود اپنا نقصان کریں گے۔ کیوں قلعہ دار صاحب؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک قلعہ دار کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے میں شدید قسم کا طنز موجود تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر قلعہ دار کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غصے کی حالت میں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم لوگ اپنا نقصان خود کرو گے۔ تم ابھی قتیبہ بن مسلم کو جانتے نہیں ہو۔ جب اس تک یہ اطلاع پہنچے گی تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، بلکہ تم لوگوں پر خدا کا عذاب بن کر نازل ہوگا۔ لیکن اس تک یہ اطلاع پہنچنے ہی کون دے گا؟ برمک نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ اطلاع میں قتیبہ تک پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر قلعے دار نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ برمک کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ برمک کہہ رہا تھا، ہم اتنی آسانی سے کسی پر اپنا راز ظاہر نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر قلعے دار غصے کی حالت میں باہر نکل گیا۔ وہ جلد از جلد اپنے دفتر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ قتیبہ بن مسلم کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دے سکے، لیکن وہ غصے کی حالت میں بھول گیا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر آیا ہے۔ اسے ہرگز یہ بات نہیں ظاہر کرنی چاہیے تھی کہ وہ بغاوت کی اطلاع قتیبہ بن مسلم تک پہنچائے گا۔ وہ حویلی سے نکل آیا، اس کا رخ اپنے دفتر کی طرف تھا۔ اس کے ساتھ 4 محافظ بھی تھے۔ ابھی وہ لوگ حویلی سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان 5 پر حملہ ہو گیا۔ یہ 5 تھے جبکہ حملہ کرنے والے 15۔ علاقہ ویران تھا، اس لیے حملہ آوروں کو کوئی فکر نہ تھی کہ وہ پکڑے جا سکتے ہیں۔ قلعے دار اور اس کے محافظوں نے مقابلہ تو کیا لیکن سب ہی مارے گئے۔ حملہ آوروں نے ان کی لاشیں اٹھائی اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہی وہ انتظام تھا جس کے لیے لبید نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا تھا۔ وہ پہلے سے یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ قلعے دار کسی صورت میں بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا، چنانچہ اس نے یہ انتظام کیا کہ قلعے دار کے قتل کا بندوبست کروا دیا۔ قلعے دار کے جانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، لیکن جو ہی یہ اطلاع ملی کہ قلعے دار کو قتل کر دیا گیا ہے، محفل پھر گرم ہو گئی۔ برمک چونکہ اس وقت مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا اور تقریر کرنے کے انداز میں بولا، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے جو ہم لوگوں سے بغاوت کرتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ قلعے دار قتل ہو چکا ہے، اب اہم کام یہ ہے کہ اس کے قتل کی اطلاع کسی طرح بھی قتیبہ بن مسلم تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور یہ تمام انتظام مزنی کا ہوگا۔ لیکن اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ بغاوت کے وقت فوج ہمارا ساتھ دے گی؟ مہمانوں میں سے ایک نے سوال کیا۔ کیا میری یہاں موجودگی اس بات کی تصدیق کے لیے کافی نہیں؟ اس سے پہلے کہ برمک اس سوال کا جواب دیتا، لبید بول پڑا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ فوج کا ایک بڑا حصہ ہمارا ساتھ دے گا۔ ہم خون ریزی نہیں چاہتے، لیکن جو فوج ہماری مخالفت کرے گی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ایک اور مہمان نے سوال کیا۔ اول تو ہماری نفری ہی بہت زیادہ ہے، لبید بولا۔ جو نفری ہمارا ساتھ نہیں دے گی اس کی تعداد بہت کم ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو وہ نفری ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک انتظام اور کیا ہے، وہ یہ کہ بغاوت سے ایک دن پہلے وہ نفری جو ہمارا ساتھ دے گی صحرا میں ہوگی، جبکہ باقی نفری بارکوں میں۔ رات کو ان پر حملہ کر کے انہیں قید کر لیا جائے گا۔ کچھ دیر مزید گفتگو کے بعد لبید نے مہمانوں میں مشروبات تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ ابھی مشروبات تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری تھا جب برمک کے کان میں کسی شخص نے کچھ کہا۔ یہ سن کر برمک حیران رہ گیا اور اس نے لبید کے کان میں کہا، تم اس شخص کو جانتے ہو؟ ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے ایک ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں۔ لبید بھی برمک کی اس بات پر حیران ہوا، کیوں تم اسے جانتے ہو؟ نہیں اسے میں تو نہیں یہ جانتا ہے۔ برمک نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس نے کچھ دیر پہلے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس کا کہنا ہے، بلکہ اسے یقین ہے کہ یہ شخص بلخ والوں کا کوئی پیغام لے کر نوبہار گیا تھا
اور وہاں یہ شخص اس سے ملا تھا، بلکہ اس نے یہ پیغام اسی کو دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مزنی نے حیرت سے پوچھا، وہ بھی اس گفتگو میں شریک ہو چکا تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس سے آگے کیا ہوا یہ پتہ چلے گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔